گل ود گئی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ میرے دوست علی نے بیان کیا ہے کہ اس کے استاذ نے کلاس میں کتابیں پڑھنے کے فوائد بیان کیے، تو وہاں اس ناچیز کا بھی ذکر خیر ہوا، جس پر ایک اسٹوڈنٹ نے یہ رائے دی کہ زیادہ کتابیں پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا، اور مجھ پر یہ تبصرہ ہوا کہ قمر مسلمان ہے تو صحیح لیکن لگتا نہیں ہے، یعنی مسلمان لگنا مسلمان ہونے سے زیادہ ضروری ہے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اپنا اسلام ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کرنا ہے کہ اس طرح کے رویے پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کوگنیٹیو ڈیزوننس کہتے ہیں۔ یہ انسان کا سروائیول میکنزم ہے، یعنی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آئے جو آپ کے کلیکٹیو عقائد کے خلاف تھا، یا آپ نے کسی اور کی بات سنی جو آپ کے نظریے کے خلاف تھی، تو اس بات کو تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس بات کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنی قوم سے، اپنے قبیلے سے، یعنی اپنے سورس آف سروائیول سے کٹ جائیں گے، اور ہمارے کیس میں تو آپ کا سر تن سے بھی جدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے۔ دماغ کا ایک حصہ ہے جسے پوسٹیریئر میڈیل فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ یہ کسی کنفلکٹنگ آئیڈیا یا ایکشن کو دیکھ کر ڈسکمفرٹ پیدا کرتا ہے، تو آپ فوراً ڈیفینسو ہو کر اس نظریے کا رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو انڈر دا کارپٹ ڈال دیتے ہیں، جس سے آپ کو سکون ملتا ہے، ٹینشن دور ہوتی ہے، خطرہ ٹل جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا تو ایمان بڑا مضبوط تھا۔ اب یہ والی بات بہت غور سے سننے کی ہے کہ جب آپ کسی آدمی کو سنتے ہیں جو کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کے لیے مختلف ہوتی ہے، تو یہ چیز آپ کے اندر موجود انکانشیس شک کو چنگاری دیتی ہے۔ تو اس انسرٹنٹی سے پیدا ہونے والے خوف کو رفع کرنے کے لیے آپ ایک کمپنسیٹری ڈیفنس میکنزم اختیار کرتے ہیں، جس سے آپ بہت زیادہ پکے ہو جاتے ہیں اپنے پرائر بلیف پہ۔ مثلاً جو شخص روزانہ دودھ میں پانی ملا کے بیچتا ہے، وہ بھی مذہب کے نام پر سر تن سے جدا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہی شخص اپنے اندر موجود شک کو تسلیم کرے تو اسی لاجک سے اسے اپنا سر تن سے جدا کر لینا چاہیے۔ وہ اس شک کو دوسرے پر پروجیکٹ کر دیتا ہے اس سے بچنے کے لیے، یعنی اپنے اندر اسلام نہ ہونے کو کمپنسیٹ کرتا ہے اپنی اوور مذہبیت سے، مسلمانوں والے کام کرنے کی نقل کر کے اس کو اصل سمجھتے ہوئے۔ لہٰذا جس آدمی کے اپنے اندر شکوک ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی ان کو ایڈریس نہیں کرتا اور نہ ان میں کمفرٹیبل ہوتا ہے، تو وہ اپنے ان شبہات کو کسی دوسرے پر پروجیکٹ کر دیتا ہے کہ فلانا مسلمان نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس ادر کے کمپیریزن میں خود کو شک سے پاک مومن محسوس کر کے خوش ہوتا ہے، حالانکہ روشنی جتنی تیز ہوتی ہے اتنا گہرا سایہ ڈالتی ہے۔ وہ آدمی جو آپ کو مسلمان لگتا نہیں ہے وہ آپ کے اپنے اندر موجود ہے، اور اگر آپ اس کو اپنی اوور مذہبیت سے کمپنسیٹ کرنے کی بجائے تسلیم کر لیں گے اور ایڈریس کریں گے، تو باقی سب آپ کو مسلمان نظر آنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کے باہر ہے۔